السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ تو فرینڈز، آج ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ طارق اور عظمیٰ کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے۔ ولیمہ بھی حسن صاحب نے بڑے پیمانے پہ کیا تھا اور غزل فیضان سے چھپی چھپی رہی۔ اس دن کی حرکت کی وجہ سے اور ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، پھر سے صبح ہوئی، سب کھانے کی میز پر بڑی سی میز پر موجود تھے۔ سورج کی کرنیں اس حسین صبح کو تازگی بخش رہی تھیں۔ حویلی میں سب جلدی اٹھا کرتے، اس لیے لوگوں کی ہلچل میں یہ حویلی خوشی کے رنگوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ حویلی ہمیشہ سے ایسے ہی کھلی رہی تھی۔ ابا جی اخبار میں مصروف ناشتے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ طارق جاب پہ جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ ناشتہ لگ چکا تھا، سب اپنی جگہ پر براجمان تھے، اور اب فیضان نے آخر کو ہمت باندھ کر کہا، میں آپ سب سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے سب کے چہروں کا جائزہ لیا۔ بولو بیٹا، ہم سن رہے ہیں۔ حسن صاحب نے کہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور لڑکی بھی میں نے پسند کر لی ہے۔ فیضان نے حسن صاحب کو دیکھ کر کہا، سب فیصلے کر لیے ہیں تو شادی بھی کر لیتے۔ طارق نے آہستہ آواز میں ناشتہ کرتے ہوئے ناگواری سے کہا، جانتا تھا وہ بس بتا کر فارمیلٹی پوری کر رہا تھا۔ جس کو فیضان سن کر اب اس کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی جلدی سب فیصلے کر لیے برخودار، اور کون ہے وہ لڑکی؟ حسن صاحب نے جاننا چاہا۔ غزل۔ نام لینے کی دیر تھی۔ جہاں سب نے اس کو حیرت سے دیکھا، وہیں طارق کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ طارق غصے سے اٹھا اور فیضان سے بولا، اب تم اپنی لالچ میں آ کر اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرو گے؟ طارق کو پتہ تھا فیضان شادی لالچ میں آ کر رہا ہے، کیونکہ طارق کو شادی پر حسن صاحب نے بہت کچھ دیا تھا، اور اب اس کی لالچ میں فیضان بھی شادی کرنے کا سوچ چکا تھا۔ میں کوئی لالچ والچ نہیں کر رہا، اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بھائی؟ کیا پتہ آپ نے بھی لالچ میں شادی کی ہو؟ فیضان بھی غصے سے بولا، جتنا تو گھٹیا ہے اس سے کہیں زیادہ تیری سوچ گھٹیا ہے۔ طارق کی آنکھیں اب غصے سے لال ہو چکی تھی، کیونکہ اس نے اس کی محبت پر انگلی اٹھائی تھی۔ اگر وہ دونوں اکیلے ہوتے تو یقیناً ان دونوں کی ہاتھا پائی شروع ہو جانی تھی۔ بس کرو تم دونوں، جب دیکھو بس لڑائی۔ اب ہم اس بات کا حل آرام سے بھی نکال سکتے ہیں۔ بیٹھو دونوں شانتی سے اور ناشتہ کر لو، شام میں اس موضوع پر بات ہوگی، حسن صاحب نے کہا، اور وہ دونوں چپ ہو کر کھانا کھانے لگے، پر ان دونوں کی آنکھیں ابھی ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھ رہی تھیں۔ طارق، غصہ چھوڑیں، آپ ناشتہ کریں، آفس کو لیٹ ہو رہا ہے۔ عظمیٰ نے جب ان دونوں کو اس طرح دیکھا تو ماحول ٹھنڈا کرنے کے لیے طارق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ طارق نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات مان کر ناشتہ کرنے لگا۔ بھابھی، آپ طارق کو منوائیں نا، اگر آپ کو بھی میں لالچی لگ رہا ہوں تو میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو غزل سے بھی پوچھیں، اس رشتے کے لیے وہ بھی مجھے یقین ہے نہ نہیں کرے گی۔ فیضان طارق کے آفس جانے کے بعد عظمیٰ کے روم میں آ کر اس سے بات کر رہا تھا۔ کیا پتہ وہ سب کو سمجھا لے، اور اس کو کمی تو کسی چیز کی نہیں تھی، بس اپنے بھائی سے حسد اور زیادہ کی بھوک تھی۔ غزل بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ عظمیٰ باقی باتوں کو اگنور کرتی سوال کرنے لگی۔ شاید ہاں، فیضان بولا۔ فیضان تم پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گی، عظمیٰ نے فیضان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ 2 مہینوں بعد آج غزل کی رخصتی تھی؟ عظمیٰ نے غزل سے پوچھا تو غزل نے بھی فیصلہ ماں باپ پہ چھوڑ دیا، اور خالد نے بھی حامی بھر لی، کیونکہ حسن صاحب کے گھرانے پر ان کو ہمیشہ سے یقین رہا تھا، اور عظمیٰ نے طارق کو بھی مشکلوں سے منوا لیا اس رشتے کے لیے، اور اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کی بات نہ ٹالی اور اس رشتے میں کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ پر وہ خوش نہیں تھا، جانتا تھا اپنے چھوٹے بھائی کے مزاج کو کہ وہ کیسا ہے۔ رخصتی اور رسموں کے بعد اب غزل اور فیضان کو کمرے میں لایا گیا۔ غزل دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ فیضان نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی، اس میں سے انگوٹھی نکال کر غزل کو پہنا دی اور بولا، یہ تمہارے لیے شادی کا تحفہ ماں نے دیا تھا تمہیں دینے کو۔ وہ بنا تاثر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، شکریہ، اور تم کچھ نہیں لائے میرے لیے خود سے؟ غزل اس کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں اور بھی کچھ چاہیے کیا اب؟ فیضان خفا ہوتے ہوئے بولا، نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ غزل اس کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، وہ ایک دن میں بھی بدلا ہوا کیوں لگ رہا تھا؟ فیضان کو اس کی حیرت کا اندازہ ہوا تو بول پڑا، میں تمہیں مل گیا ہوں اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ منسوخی مسکرایا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی اس کی اصلیت غزل کے سامنے آئے۔ ابھی وہ غزل کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا۔ غزل مسکرا کر سر جھکا گئی تو فیضان اٹھا اور واش روم جا کر کپڑے چینج کر کے بیڈ کی دوسری سائڈ لیٹ گیا۔ غزل دنگ سے ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ غزل، دیکھو میری جان، ان شادی کے دنوں میں بہت تھک گیا ہوں، رات سارا دن آرام نہیں کیا، پلیز تم برا نہ ماننا، سمجھنا مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔
غزل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں، پھر وہ ناراض ہوتے ہوئے اٹھنے لگی اور خود بھی واش روم جا کر اپنا جوڑا چینج کر کے گھر کے کپڑوں میں آ کر لیٹ گئی۔ فیضان کو اب غصہ آ رہا تھا پر ابھی وہ ضبط کر گیا اور کوہنی کے بل بیٹھتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، تم ناراض ہو؟ فیضان اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ ہاں میں ہوں ناراض۔ کون سا شوہر ہوتا ہے جو بیوی سے پہلے ہی رات اس طرح بیہیو کرتا ہے؟ میں نے تم سے بھاگ کر شادی نہیں کی تھی، تم نے اپنی مرضی سے میرا ہاتھ مانگا تھا۔ فیضان تو اس طرح برتاؤ کیوں؟ وہ اس کو بنا دیکھے بولی۔ فیضان نے کمر سے پکڑ کر اس کو خود سے لگا لیا۔ ہاں اپنی مرضی سے کی ہے شادی، اور جس طرح بھی بیہیو کروں تمہیں مجھے سمجھنا ہوگا۔ میری باتوں کو نہیں سمجھو گی اور اس طرح ناراض ہو کر بیٹھ جاؤ گی تو یہ رشتے نہیں چل پائے گا۔ فیضان نے اس کو سمجھانے کے ساتھ ڈرایا بھی، اور غزل ڈر بھی گئی۔ وہ یہ رشتہ خراب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر بولنے لگی، سوری فیضان، مجھے غصہ آ گیا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے تم سمجھ جاؤ گی، اور صبح سویرے اٹھنا ہے مجھے تم اٹھا دینا 7 بجے، کیونکہ بابا نے جو زمینیں نام کی ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ فیضان کو زمینوں کی فکر تھی۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، اٹھا دوں گی تمہیں، اور وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر ہی سو گئی۔ فیضان سوچتا رہا کہ کس طرح اس کو اپنے قابو میں رکھنا ہے اور کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ اس کو بیوی یا شادی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس کو تو بس دولت سے لینا دینا تھا۔ محبت کے کھیل یوں اچھے نہیں کہ اب ایسے تعلق سچے نہیں، کیوں جسموں کے کھیل کود دیا ہوا محبت کا نام، یہ تو قوت ہے دل، کوئی رستے کچے نہیں۔ کچھ سال بعد فیضان اور طارق کی روز کی لڑائیوں کی وجہ سے حسن صاحب نے حویلی کے 2 حصے کر دیے، ایک طارق اور دوسرا فیضان کو دے دیا، اور دونوں کی اپنی لڑائیوں کی سزا دونوں بہنوں غزل اور عظمیٰ کو بھگتنی پڑی۔ فیضان اپنی نفرت کے باعث غزل کو عظمیٰ سے ملنے نہ دیتا تھا، برعکس طارق کے۔ طارق نے عظمیٰ پہ اس قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ فیضان نے تو لندن ہی سیٹل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب وہاں ہی رہا کرتا غزل اور بچوں کے ساتھ۔ غزل فیضان کی نیچر سمجھ کے اب اس سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، اس کی لالچی طبیعت بھی سمجھ چکی تھی، بس اپنے بچوں کی وجہ سے اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ کیونکہ فیضان بے شک اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا تھا پر ایک اچھا باپ ثابت ہوا، اور عظمیٰ بھی طارق کے ساتھ بہت خوش تھی اور وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اور اپنے بچوں کی بھی۔ غزل اور عظمیٰ فون پر ہی بات کیا کرتی، اور غزل تو فیضان کے باہر جانے کے بعد ہی اس سے بات کیا کرتی، باقی طارق نے کبھی بھی عظمیٰ کو منع نہیں کیا تھا۔ عظمیٰ کے 3 بچے ہوئے، بڑا عمیر اور اس سے 1 سالہ چھوٹا اذلان، اور ثنا جو کہ اذلان سے 2 سال چھوٹی تھی۔ غزل کے 2 بچے تھے، بڑا فہیم جو کہ عمیر سے 6 مہینے ہی چھوٹا تھا، 1 بیٹی آفرین جو کہ فہیم سے 1.5 سال چھوٹی تھی، اور نادیہ کے بھی 2 بچے، 1 دانیال جو کہ فہیم سے 2 مہینے چھوٹا اور اذلان 4 مہینے بڑا، اور حفصہ اور آفرین کے۔ حسن صاحب بیمار رہنے لگے اور جائیداد کے کچھ حساب کتاب کی وجہ سے طارق کو اپنے کمرے میں بلایا، اور فیضان بھی اسی دن حسن صاحب کے پاس آیا جائیداد کی بات کرنے۔ جب اس نے ان دونوں کے کمرے میں آتی آواز سنی تو وہیں کمرے کے باہر کھڑا ہو کر باتیں سننے لگا۔ بیٹا میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں، میں ساری جائیداد تمہارے حوالے کر کے جاؤں گا، اور تم وعدہ کرو اس حویلی کے لوگوں کو ہمیشہ آپس میں جوڑ کے رکھو گے۔ حسن صاحب طارق سے وعدہ لے رہے تھے، آپ ایسی باتیں نہ کریں بابا، سب ٹھیک ہو جائے گا اور آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ طارق نے ان کو تسلی دی۔ بیٹا ہم بڑوں کو اپنے بچوں کی ہمیشہ فکر ہوتی ہے، اور ابھی بھی تم سب بچوں کی فکر ہے۔ تمہارے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، پیپرز تم وکیل سے لے لینا، حسن صاحب نے کہا۔ اور اسی دوران فیضان سے رہا نہ گیا، وہ دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ اس کو ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ بتائیں ہمیشہ میرے ساتھ ذاتی کیوں بابا؟ فیضان چلا کر بولا۔ حد میں رہو فیضان، یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو تم بابا سے؟ طارق اس کا گریبان پکڑ کر بولا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ فیضان نے اس کے منہ پر مکہ دے مارا، جس سے طارق کے ہونٹوں سے خون نکلنے لگا، اور اس نے لال آنکھیں ہوتی آنکھوں سے فیضان کو دیکھا اور تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، جس سے فیضان زمین پر گر گیا۔ طارق کے گھٹنے کے سہارے اس کے پاس بیٹھا اور گریبان سے پکڑتا سامنے کیا۔ تیری اسی لالچ کی وجہ سے بابا تجھے کچھ نہیں دیتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تو صرف دولت کا بھوکا ہے، تیرے لیے رشتوں سے زیادہ پیسہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اور ایک معصوم جان دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، وہ اذلان ہی تھا۔ فیضان نے ابھی کچھ بولنا چاہا جب حسن صاحب کی چنگاٹ کی آواز آئی، جو ان دونوں کی لڑائی کب سے دل پر ہاتھ رکھے اس درد کو برداشت کر رہے تھے۔ وہ دونوں ان کے پاس بھاگے اور ان کو اسپتال لے گئے، جہاں ان کی صحیح سلامت ہونے کی خبر کے ساتھ ایک بری خبر یہ بھی تھی کہ ان کی دوسری دفعہ ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ آفرین گھر آئی تو فیضان اخبار پڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم بابا، آفرین نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، آج سنا ہے آپ ناشتہ نہیں کر کے گئی تھیں؟ فیضان کو غزل نے بتایا
تو وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بس یوں ہی یونیورسٹی میں کھا لیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے اس سے گلے لگی ہوئی بولے۔ فیضان نے اس کا خراب موڈ نوٹس کیا تو بولا، کیا ہوا، آج میری بیٹی کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا؟ کچھ نہیں ابو، بس تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آفرین اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بولی۔ کمرے میں آ کر آفرین نے چینج کیا اور ایک ڈھیلی قمیض اور پلازو میں مبلول سست قدم چلاتی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی، جہاں شام کے ہلکے ہلکے سائے تھے۔ نیچے سے لان دکھائی دے رہا تھا جہاں کچھ روشنیاں جلی ہوئی تھیں۔ اس نے سورج کو دیکھا جو اب ڈوبنے کو تھا۔ اس نے اس انسان شام کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ ایک لڑکے کی آواز اس کو پھر سے سنائی دی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر جلدی سے کھڑکی بند کی اور اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور پھر سے اس کو وہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس لڑکے کا مطلب کیا تھا؟ کس طرح کی لڑکی ہوں میں؟ صرف ایک بار وہ مل جائے، میں اس سے اس بات کا مطلب ضرور پوچھوں گی۔ اس کی یہ بات مجھے پتہ نہیں کیوں بہت پریشان کر رہی ہے۔ وہ سوچنے لگی اور تنگ آ کر جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ میں کیوں اس بدتمیز کا سوچ رہی ہوں؟ مجھے اس کی بات جو بھی مطلب وہ بھاڑ میں جائے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے موبائل میں دانیال کا نمبر ملانے لگی۔ ہیلو آفی۔ وہ شاید کسی پارٹی میں تھا اور چلا کر بولا تھا۔ پیچھے سے میوزک کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ کیا آواز نہیں آ رہی؟ میں بعد میں کال کرتا ہوں تمہیں۔ دانیال نے کال کاٹ دی اور اس کو پکارتے ہی رہ گئی۔ یہ بندر بھی جب دیکھو فضول کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ آفرین کو غصہ آنے لگا اور اب غصے میں اس کو رونا آ رہا تھا کہ وہ دانیال کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرنا چاہتی تھی، پر وہ مصروف تو کہیں اور ہی بیزی تھے۔ اس نے موبائل بیڈ پر اچھالا اور کمبل میں گھس گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر وہی آواز۔ اس نے تنگ آ کر تکیہ اپنے کانوں پر زور سے دبا لی اور بڑبڑانے لگی، آفی تمہیں نہیں سوچنا اس کے بارے میں، مت سوچو، جو بھی تھا گھٹیا انسان۔ وہ بڑبڑاتی کب نیند کے آغوش میں چلی گئی اس کو معلوم نہ ہوا اور اس کی آنکھیں اب رات کے اس پہر کھلی جب اس کی موبائل پر کال آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی جس میں ابھی بھی نیند بھری ہوئی تھی اور بیڈ سے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ اس کو موبائل ملا۔ اس پر دانی کالنگ جگمگاتا نظر آیا۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کال ریسیو کی۔ ہیلو دانی، کب سے کال کر رہا ہوں میں تمہیں یار، اٹھا کیوں نہیں رہی تم؟ دانیال کب سے اس کو کال کر رہا تھا، وہ اب اٹھا رہی تھی تو دانیال غصے سے بولا۔ آفرین موبائل کان سے ہٹا کر دیکھنے لگی۔ 15 مس کالز لگی ہوئی تھی۔ آفی نے زبان دانتوں تلے دبائی اور کان سے فون لگا کر بولی، اف دانی سوری، وہ مجھے نیند آ گئی تھی، پتہ نہیں چلا کب۔ وہ معذرت کرتے ہوئے بولی، چلو خیر ہے، اور بتاؤ کیسی ہو بیبی؟ آفرین کی آواز سنتے ہی اس کا غصہ اڑن چھو ہو گیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں ایک دم چنگا بھلا، پر تمہاری آواز مجھے تھوڑی بجھی لگ رہی ہے۔ کیا ہوا آسٹریلین طوطی، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی آواز نوٹ کرتا ہوا بولا۔ بندر زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم یہ بتاؤ کل رات کیوں جاگے تھے تم؟ ہاں؟ آفرین اب فارم میں آ چکی تھی اور اس کی کلاس لینے کو تیار تھی۔ یار نیند نہیں آ رہی تھی کل تمہاری یاد میں۔ دانیال مذاق کے موڈ میں تھا۔ ہاں ایسا ہو ہی نہ جائے۔ اور کہاں آوارہ گردی کر رہے تھے تم ابھی؟ وہ لب سکوڑتی ہوئی بولی۔ ارے یار تم مجھے ایسا سمجھتی ہو، دوست کی برتھ ڈے تھی وہاں گیا ہوا تھا میں۔ ہاں تم تو ہمیشہ دوستوں میں بزی ہو، میرا تو کوئی خیال ہی نہیں نا تمہیں دانی۔ وہ روحانسی ہوئی۔ نہیں بیبی ایسا کیوں کہہ رہی ہو، ہمیشہ تمہاری ہی تو پرواہ کی ہے، بس دنیا داری بھی نبھانی ہوتی ہے نافی۔ ہم صحیح ہیں، لیکن مجھے برا لگا دانی، اتنی پریشانی تھی، تم سے بات کر کے دل ہلکا کرنا چاہتی تھی اور تم تھے کہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ آفی اس کو سمجھتے ہوئے اپنا مسئلہ بتانے لگی۔ کیا ہوا آفی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور اس کے کس بات کی پریشانی تھی تمہیں بتاؤ مجھے؟ دانیال فکر مند ہو کے بولا۔ نہیں بس ایسے ہی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ آفرین دوبارہ اس بات کا ذکر کرنا نہیں چاہتی تھی اس لیے بات نہیں بتائی۔ ہاں کیوں نہیں، جو پوچھنا چاہتی ہو بلا جھجک پوچھو۔ دانیال بھی اس کو سمجھتے ہوئے بولا۔ جانتا تھا جو بھی بات ہے، اب آفرین اس کا ذکر کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دانی میں تمہیں کیسی لڑکی لگتی ہوں؟ آفرین کو پھر وہی بات ستانے لگی تو وہ دانی سے پوچھنے لگی۔ یہ کیسا سوال ہے یار افی؟ دانیال حیران ہوا۔ بس میرا دل کیا اس لیے پوچھا، تم جواب دو نا۔ وہ بات بناتی ہوئے بولی۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، بالکل ویسے ہی جیسے میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں۔ تم باقی لڑکیوں سے مختلف ہو، اور پتہ ہے تمہاری سب سے اچھی بات کیا ہے کہ تم دل کی بہت ہی صاف ہو، تمہارا دل سونے کا ہے۔ ہاں غصہ کرتی ہو بہت زیادہ اور بولتی بھی بہت ہو، تبھی میں تمہیں آسٹریلین طوطی کہتا ہوں، پر تمہارے ہر ادا سے مجھے محبت ہے میری طوطی۔ وہ اس کو تصور کرتا کہیں کھویا ہوا بولا اور آخری بات شرارت سے بول گیا۔ سچ میں نہ دانی،
تم کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ ہمیشہ یوں ہی پیار کرو گی نا مجھ سے؟ یوں ہی میرے ساتھ رہو گے نا؟ آفرین کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ افی تم رو رہی ہو؟ دانیال نے اس کی بھیگتی آواز سنی تو بے اختیار پوچھ بیٹھا، نہیں دانی، میں تو بس ایسے ہی۔ دانی آئی لو یو۔ آفرین اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی تھی، جو کہ اس نے کر لیا، اور دانیال سے بات کر کے اس کی پریشانی ختم ہو گئی تھی، کچھ دیر کے لیے صحیح۔ اس لیے اس نے اس سے محبت کا اظہار کر لیا۔ ارے واہ، آج تو لگتا ہے آسٹریلین طوطی فل موڈ میں ہے، بڑی رومانٹک ہو رہی ہے۔ خیر، دانیال کو حیرت ہوئی، کیونکہ پہلے کبھی آفرین نے آئی لو یو نہیں بولا تھا اس کو۔ اف دانی، ہر وقت تمہیں تو بس مذاق ہو، اور میں سو رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ، زیادہ سر نہ کھاؤ میرا۔ آفرین کو جھجھل سی محسوس ہوئی کہ کیسے اس نے آئی لو یو بول دیا اس کو۔ اچھا سنو تو، آئی لو یو ٹو۔ آفرین فون رکھنے کو تھی تو دانیال نے جلدی سے بولا، اور دونوں ہی مسکرا دیے۔ آفرین کی پریشانی اب کم ہو گئی تھی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دانی اس کی زندگی میں آیا، اور اب وہ سکون سے سو سکتی تھی۔ آفرین کی آنکھیں آج 11 بجے کھلی تھی، کیونکہ آج سنڈے تھا تو وہ لیٹ اٹھی، اور وہ رات والے کپڑوں میں نیچے اترنے لگی، جہاں زرمینہ بیگم سفید ساڑی لپیٹے ہوئے غزل کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی، اور جیسے ہی ان کی نظر آفرین پر پڑی، جو موبائل میں مگن چلتی ہوئی باہر لان کی طرف جا رہی تھی، تو انہوں نے اس کو بلایا، آفرین یہاں آؤ میرے پاس۔ انہوں نے آفرین کو آواز دی تو اس کے قدم رک گئے، اور وہ موبائل سے نظریں ہٹا کر دادی کو دیکھتے ہوئے بولی، سلام دادو۔ اور کیا ہوا دادو؟ مجھے باہر جانا ہے، ایک ضروری کال کرنی ہے۔ آفرین کو حفصہ سے بات کرنی تھی تو وہ جلدی سے بولتی ہوئی پھر چلنے لگی، میں نے کہا یہاں بیٹھو آفرین، اور ایسی کون سی ضرورت بات ہے جو تم یہاں نہیں کر سکتی؟ تمہیں بات کرنے کے لیے لان میں جانا پڑ رہا ہے؟ اور اب آفرین کی جلد بازی پہ غصہ ہوئی۔ اچھا نا دادو، بیٹھتی ہوں، اب غصہ تو نہ کریں۔ وہ دادی کے پاس بیٹھتے ہوئی بولی، یہ کیسی ڈریسنگ کی ہوئی ہے تم نے آفرین؟ دادی کڑی نظروں سے اس کی ڈریسنگ دیکھتے ہوئی بولی، کیا ہوا ڈریسنگ کو؟ ٹھیک تو ہے دادو۔ وہ اپنے کپڑوں کو دیکھتی ہوئی بولی، اس کو تم ٹھیک کہتی ہو آفرین؟ تمہارا بھائی ہے اس گھر میں، تمہارے ابا ہیں، ملازم موجود ہیں، ایسی ڈریسنگ کمرے تک محدود رکھو، باہر یا گھر میں آپ کو ایسی ڈریسنگ کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ بول کر دادی چائے کا کپ اٹھاتے پینے لگی، لیکن دادو، آفی اماں جی نے کیا کہا تم نے سنا نہیں؟ جاؤ اور جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ آفرین کچھ بولنا چاہتی تو غزل نے اس کو بیچ میں ٹوکا، اوکے فائن، جاتی ہوں۔ وہ غصہ ہونے لگی اور اب وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے روم میں چلی گئی۔ آفرین نے کپڑے چینج کر گھٹنوں تک آتی شرٹ اور ٹائٹس پہن لی اور بالوں کو جڑا بنا کر بیڈ پر بیٹھی اور موبائل میں حفصہ کو کال ملانے لگی۔ ہیلو حفی، سنو، آج میں بہت بور ہو رہی ہوں، تم میری طرف آ جاؤ نا یار، پپو اور پپا کو بھی لے آؤ۔ آفی یار، موم ڈیڈ نہیں آ پائیں گے اور مجھے بھی تھوڑا کام ہے، کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ حفصہ باکس پھیلائے بیٹھی تھی اور کب سے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی۔ تو آ جاؤ نا ساتھ میں پڑھیں گے ٹیسٹ، اور اب میں تمہارا کوئی نخرہ نہیں سنوں گی، تم 10 منٹ میں آ رہی ہو ورنہ میں پپو کو کال ملاؤں گی۔ آفرین دھمکی دیتی ہوئی جانتی تھی پپو اس کی بات نہیں ٹالتی، اس لیے حفصہ کو دھمکا دیا، ٹھیک ہے پپو کی لاڈلی، آ رہی ہوں میں، ٹھیک ہے پپو کی لاڈلی، آ رہی ہوں میں، اور تم نے پڑھنے کا کہا ہے مطلب پڑھو گی، کوئی مستی نہیں۔ حفصہ کو آفرین جب بھی ساتھ پڑھنے کا بولتی تو آفرین پڑھا نہیں کرتی تھی، بلکہ کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بنا دیتی یا پھر باتوں میں لگا دیتی، اس لیے حفصہ نے پہلے ہی اس کو وارن کر دیا، اوکے چشمش آجا اب، بائے۔ آفرین نے جھٹ سے کال کاٹ دی۔ اللہ تعالیٰ وہ جلاد وہاں نہ ہو بس، حفصہ دعا کرتی واش روم میں گھس گئی۔ حفصہ اور دانیال آفرین کے گھر آئے۔ حفصہ جیسے ہی کار سے اتری اس کو سامنے فہیم آتا دکھائی دیا اور حفصہ کا منہ بن گیا۔ دانیال ابھی بھی کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ فہیم نے حفصہ کو سلام کیا اور ہاتھ بڑھا کر دانیال سے ملا اور اس سے گویا ہوا، تم کار میں کیوں بیٹھے ہو یار، آؤ نا اندر۔ نہیں یار، مجھے کچھ کام تھا، میں نہیں آ سکتا، پھر کبھی آؤں گا، دانیال نے سن گلاسز اتارتے کہا۔ بھائی چلے نا، تھوڑی دیر اندر چلے پھر چلے جائیے گا۔ حفصہ کو اپنی پڑی تھی اور فہیم کے ساتھ اندر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اصرار کرتی بولی، نہیں حفی تم جاؤ نا، میں دیکھتا ہوں ٹائم ملے تو آ جاؤں گا۔ وہ اب جانے لگا۔ جب فہیم نے دیکھا کہ وہ چلا گیا تو حفصہ کی طرف رخ کیا اور بڑے سے نظر کے گلاسز پہنے، کھلے ہوئے آدھے بال کیچر میں قید کیے، ہیلو کرتی اور یلو کرتی اور وائٹ پجامہ اور دوپٹہ بنے اور بڑا سا منہ بنائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ حفصہ تم، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ فہیم کچھ بولتا اس سے پہلے حفصہ بات کاٹ کر بولی، تمہارے منہ پہ تو 12 بج رہے ہیں اور گھڑی 2 بجا رہی ہے۔ فہیم شرارت سے ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھتا ہوا بولا، میں نے آپ سے صرف گھڑی کا پوچھا ہے۔ حفصہ برا مان گئی۔
बैटरी मुझसे इतना डरती क्यों है। वो दोनों साथ चलते लॉन में घर के दरवाजे की तरफ चल रहे थे जब फ़हीम ने देखा कि इसके हाथ कांप रहे थे जिससे इसने ज़ोर से बॉक्स और मोबाइल को पकड़ा हुआ था। मैं क्यों डरूंगी आपसे, बोला। मैं नहीं डरती, बिल्कुल भी नहीं। हफ्सा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की सही की, वरना फ़हीम को इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती साफ महसूस हो रही थी और वो इसके डरने से काफ़ी लुत्फ़ और अमेज़ हो रहा था। अच्छा ऐसी बात है तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। फ़हीम ने कहते ही इसका हाथ पकड़ा और चलने लगा। हफ्सा ये देखकर वहीं रुक सी गई। वो हैरान थी, हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो आप, छोड़े, फ़हीम कोई देख लेगा। छोड़ दिया हाथ और हुक्म, वो मुस्कुराता बोला और हाथ छोड़ दिया। हफ्सा की जान में जान आई। अफ़ी आ गई तुम। इसी दौरान अफरीन आई और इसके गले लगते बोली। हफ्सा सबसे मिलकर अब अफरीन के कमरे में बैठी आधे घंटे से बॉक्स को ले अफरीन की तवज्जो इसमें लाने की कोशिश कर रही थी। जब अफरीन तंग हुई तो बॉक्स बंद करके हफ्सा का चश्मा उतार कर बोली, तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया। अफरीन ने आखिर उकताहट समोए बोल ही दिया, अच्छा तो ये बेचैनी इनकी वजह से हो रही है अफरीन साहिबा को, और इनको कुछ काम था तभी नहीं आ पाए। हफ्सा तकिए पर लेटते हुए बोली, फ़ोन करती हूँ अभी इसको मैं। इस वेले का कौन सा काम भला। अफरीन इसका नंबर मिलाने लगी। लेकिन क्यों फ़ोन कर रही हो अफ़ी, अब तुम्हारा क्या मूड हो रहा है। हफ्सा को पता था अफरीन के दिमाग में कुछ उल्टा चल रहा है, इसलिए गुस्से से बोली। अफरीन ने अपने होंठों पे उंगली रखे इसको चुप रहने को कहा। हाँ कहाँ हो तुम, और आए क्यों नहीं अंदर। दानियाल ने जैसे ही फ़ोन उठाया अफरीन का शिकवा सुना। यार हर वक्त गुस्सा करो तुम तो, बस बंदे को कोई काम भी होता है अपना। दानियाल खफा हुआ। हाँ समझ गई मैं, और 20 मिनट में तैयार हो जाओ, हम आज शॉपिंग पे चल रहे हैं। अफरीन का ये मंसूबा सुनकर हफ़ी ने इसको घूरा। अचानक शॉपिंग कहाँ से सूझी तुमको, लड़की, और इस अहम में यकीनन फ़हीम और हफ़ी होंगे। वो चारों हमेशा आउटिंग करते रहते, इसलिए दानियाल समझ गया। हाँ बिल्कुल, और पहुँचो 20 मिनट में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बाय। अफरीन ने कहने के साथ फ़ोन रख दिया। ओफ अफ़ी, पता था तुम्हारा पढ़ने का इरादा आज भी नहीं। हफ्सा लाचारगी से बोली, क्योंकि अब इसके पास कोई चारा नहीं बचा था। अफरीन ने प्लान बना लिया था, मैं भाई को बताकर आई। वो हफ्सा की बात को इग्नोर करती बोली और कमरे से बाहर निकली। फिर से जल्लाद का सामना करना पड़ेगा। हफ्सा को अपनी परेशानी ने आ घेरा। गाड़ी उन्होंने एक शॉपिंग मॉल पे रोकी और अफरीन दानियाल को एक कपड़ों की शॉप में ले आई और हफ्सा इसको देखती रह गई, क्योंकि अब सिर्फ फ़हीम हफ्सा का साथ था। ये देखो दानी कैसा है। वो एक ड्रेस अपने ऊपर रखते हुए बोली, तुम जो भी पहनो तुम पे अच्छा लगता है। दानियाल इसको प्यार से देखता हुआ बोला, तुम कभी सीधा जवाब ना देना बंदा। और अब दूसरी ड्रेसेस देखते हुए बोली, अफ़ी ये तुम क्या लगाया हुआ है, तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हारा मंगेतर भी, तुम मुझे आप कहा करो। दानियाल बेचारगी से बोला, आप। वो शर्माने लगी। ये वर्ड तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं कहने वाली। वो एकदम से बोली और इसको ज़ुबान दिखाई, जिस पर दानियाल को आग लगी। ऑस्ट्रेलिया तोती, दानियाल ने बुरा सा मुंह बनाते कहा। बंदर। अफरीन भी इसी के अंदाज में बोली। अफरीन ने एक और ड्रेस निकाल कर दानियाल को दिखाने के लिए रुख पलटा तो वह हैरान हो गई और सामने खड़े इस शख्स को खौफज़दा नज़रों से देखने लगी, जो खड़ा हुआ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। फिर वही अजलान की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी। ये तो वही था, ये है वही गुंडों वाला हुलिया। वाइट हाफ सेलोज टी शर्ट पहने, इस पे ब्लू पैंट, एक हाथ में रुमाल लपेटा हुआ, दूसरे हाथ में बैंडन्स, और इसके खुसरती बाजू झलक रहे थे। सुनहरे बाल बिखरे हुए, हल्की शेव, ब्राउन आंखों में वो संजीदगी किया हुआ। अफ़ी तुम ठीक हो। दानियाल जो कि अफरीन को ऐसा पत्थर बना देख रहा था, इसकी नज़रों का ताक़ब करता पीछे देखता हुआ बोला। इसको कई लोग अपने कामों में मसरूफ़ दिखाई दिए। दानी यहाँ से चलो प्लीज़। अफरीन दानियाल का बाजू पकड़ते हुए बोली, अफ़ी हुआ क्या है, ऐसा क्या देख लिया तुमने, और ड्रेस लेने आई थी तुम, वो तो लेती चलो। दानियाल को हैरत हो रही थी कि अफरीन ने ऐसा क्या देख लिया जो ऐसा रिएक्ट कर रही है, इसलिए इसको कंधों से पकड़ता हुआ बोला, दानी बस चलो ना, मैंने कहा ना। अफरीन की आंखों में खौफ था कहीं ये शख्स उसको दोबारा ना देख ले। ओके चलते हैं। वो दोनों इस शॉप से बाहर निकल गए। तुम्हारी दोस्त तो तुम्हें साथ छोड़कर चली गई। अफरीन दानियाल को लेकर ड्रेस की शॉप पे गई और हफ्सा इसको जाता हुआ देखती रही। फिर फ़हीम ने बोला तो हफ्सा ने एकदम इसको देखा और बुरी शक्ल बनाई। ऐसे क्या देख रही हो, कहीं प्यार व्यार नहीं हो गया।
فہیم شرارت سے آنکھیں دباتا ہوا بولا، فہیم یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حفصہ نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، کیسی باتیں کر رہا ہوں میں؟ فہیم نے الٹا سوال کیا۔ حفصہ چپ رہی اور کچھ نہ بولا۔ حفیظ تمہیں کچھ لینا ہے؟ فہیم اس کو خاموش دیکھتا ہوا بولا، بس ایک دو بکس لینی تھی وہ لے لوں۔ حفصہ بک شاپ دیکھتی ہوئی بولی، بیٹری ہر وقت پڑھنے کا سوچنا، چلو لا دیتے ہیں تمہاری بکس۔ وہ دونوں چلنے لگے۔ حفصہ نے بکس خریدی اور پیمنٹ فہیم کرنے لگا تو حفصہ اپنا کلچ کھولتی ہوئی بولی، آپ کیوں؟ میرے پاس پیسے ہیں، میں پے کرتی ہوں۔ رکھو یہ پیسے، ابھی میں دے رہا ہوں نا، کیا فرق پڑتا ہے تم پے کرو یا میں؟ فہیم پے کر چکا تھا اور اب وہ دونوں ساتھ چل رہے تھے۔ جب آفرین اور دانیال ان کو دکھائی دیے وہ ان کی طرف بڑھے۔ فہیم، میں اور رفیع گھر جا رہے ہیں، تم لوگ چلو گے؟ دانیال نے پوچھا کہ کہیں ان کو کچھ لینا نہ ہو۔ کیا ہوا بھائی، افی نے آج اتنی جلدی شاپنگ کر لی کیا؟ حفصہ حیرت زدہ ہوئی اور آفرین چپ کھڑی بک کھلا کر ادھر ادھر ہی دیکھ رہی تھی، کہیں وہ پھر سے نہ آ جائے۔ حفصہ کی آواز پہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں بس میں تھک گئی ہوں، گھر جانا چاہتی ہوں۔ آفرین نے لہجہ نارمل رکھا، لیکن ابھی تو مجھے کچھ لینا تھا۔ افی تم فہیم بھائی کے ساتھ چلی جو، میں دانی بھائی کے ساتھ ہوں۔ حفصہ کو کچھ یاد آیا تو وہ مشورہ دیتی ہوئی بولی، نہیں افی تم فہیم کے ساتھ رہو، میں افی کو لے کر جا رہی ہوں گھر، کیونکہ مجھے کچھ اور بھی کام ہے اس لیے۔ فہیم تم فری ہو نا؟ دانیال آفرین کے ساتھ کچھ وقت اکیلا گزارنا چاہتا تھا تاکہ اس سے اصل وجہ جان سکے، اس لیے بولا، اور فہیم سے بھی جاننا چاہتا تھا کہ فری ہے یا نہیں۔ ہاں یار تم جاؤ بے فکر ہو کر، میں فری ہوں آج ویسے بھی، اور کار تم لوگ لیتے جو، ہم آ جائیں گے ٹیکسی سے۔ فہیم کو تو موقع مل گیا۔ آفرین اور دانیال چلے گئے تو فہیم نے حفصہ سے شرارت بھرے انداز میں کہا، تم واقعی کچھ لینا تھا یا میرے ساتھ رہنے کا بہانہ ہے؟ فہیم آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کو یاد نہیں کل آفرین کا برتھ ڈے ہے، اسی کے لیے گفٹ لینی تھی مجھے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی، ارے ہاں میں کیسے بھول سکتا ہوں، اچھا ہوا یار تم نے یاد دلا دیا۔ فہیم چہکتا ہوا بولا۔ دانیال اور آفرین باہر آئے تو آفرین تیز تیز قدم اٹھاتی گاڑی کی طرف چل رہی تھی۔ جب دانیال نے اس کو بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، یہ کیا بچپنا ہے افی، کیوں کر رہی ہو ایسی حرکتیں تم کچھ دنوں سے؟ آخر ہوا کیا ہے بتاؤ مجھے۔ دانیال پلیز گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور دانیال چھوڑو مجھے، یہاں لوگ ہیں بہت کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آفرین دانیال کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی اور وہ بکلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لوگوں کی پرواہ کہاں تھی اس کو تو بس اس شخص سے چھپنا تھا جو اس کے دماغ پر حاوی ہو چکا تھا۔ آخر تمہیں کب سے لوگوں کی پرواہ ہونے لگی، اور ادھر ادھر کس کو ڈھونڈ رہی ہو تم؟ یہاں ایسا کون دیکھ رہا ہے تم چھپتے پھر رہی ہو؟ دانیال اس کو اس طرح دیکھ کر حیران ہوا اور عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا کئی سوال پوچھ بیٹھا۔ اس کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ آفرین کو اس طرح ڈرا ہوا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ دانی میں تمہیں سب بتاتی ہوں، پلیز گاڑی میں بیٹھو۔ آفرین نے جیسے ہی کہا دانیال چلتا ہوا لمبے ڈگ بڑھتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کا دروازہ غصے میں زور سے بند کیا۔ آفرین بھی جلدی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اب گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا، خاموشی سے راستے پہ سنجیدہ نظر ٹکاتے ڈرائیور کو کہہ کر رہا تھا۔ آفرین نے جب دیکھا کہ وہ مال سے دور آ چکے ہیں تو سکھ کا سانس لیا، اور اب اس کی دانیال کے سنجیدہ چہرے پر نظر پڑی تو وہ پوچھ بیٹھی، دانی کیا ہوا، تم مجھ سے غصہ ہو؟ دانیال نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر بولا، نہیں ابھی مجھے افسوس ہوا ہے کہ تم مجھ سے باتیں چھپانے لگی۔